بدترین چور کون ہے؟ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نماز کا چور کون ہے؟ تو فرمایا کہ جو اپنے رکوع اور سجدے پورے نہ کرے۔ تو ہمیں چاہیے کہ نماز کے اندر رکوع اور سجدے کو صحیح طریقے سے ادا کریں۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ رکوع کے اندر بھی غلطی کرتے ہیں اور سجدے کے اندر بھی غلطی کرتے ہیں، یعنی صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے، اور بعض لوگ تو سجدہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ سجدہ ادا ہی نہیں ہوتا، اور نماز کے اندر سجدہ کرنا چونکہ فرض ہے، لہٰذا اگر صحیح طریقے سے سجدہ نہ کیا تو ایسی صورت میں ان کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ جیسے بعض لوگ ایک سجدہ کر لیا اور پھر دوسرے سجدے میں ابھی زمین پر سر نہیں رکھتے کہ پھر اٹھا لیتے ہیں، تو ایسی صورت میں تو ان کا یہ سجدہ ہی نہیں ہوگا، اور جب سجدہ نہیں ہوا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح سے رکوع کے اندر بھی بعض لوگ جلد بازی کرتے ہوئے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ جیسے قیام کے اندر قرات مکمل ہوئی اور پھر رکوع کے لیے ہلکا سا جھکتے ہیں اور پھر ابھی ان گھٹنوں پر ہاتھ بھی نہیں رکھتے، یعنی جو رکوع کا ادنا درجہ ہے اس میں بھی نہیں جاتے اور پھر فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو رکوع بھی نماز کے اندر فرض ہے، اس کو بھی اگر چھوڑیں گے تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ لہٰذا جو فرمایا گیا کہ بدترین چور وہ ہے جو نماز کے اندر چوری کرے، تو ہمیں نماز کے دیگر ارکان کے ساتھ ساتھ جو اس کے فرائض ہیں انہیں بھی صحیح طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ ہے نمازی کے آگے حرم شریف میں گزرنا، یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو یاد رہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا جو مسئلہ ہے یہ حرم شریف یا غیر حرم کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ جو مساجد کے حوالے سے تفصیل ہے وہ مسجد صغیر اور مسجد کبیر کی ہے۔ تو جو مسجد صغیر ہیں یعنی جو چھوٹی مساجد ہیں، تو ان میں نمازی کے آگے بغیر سترے کے گزرنا یہ ناجائز اور گناہ ہے۔ تو جب تک کوئی آڑ نہ ہو، سترا نہ ہو، تو نمازی کے آگے سے نہیں گزر سکتے دیوار قبلہ تک۔ ہاں، جو مسجد کبیر ہو، بڑی مسجد ہو، تو اس میں نمازی کے موضع سجود کے بعد سے گزرنا بالکل جائز ہے، یعنی اگرچہ سترا نہ ہو لیکن موضع سجود کے باہر سے بالکل گزر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب موضع سجود کیا ہے، اس کے حوالے سے علماء کرام نے اس کی تفصیل یوں بیان فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے اور سجدے والی جگہ پر اپنی جو نظر رکھے تو جہاں تک اس کے آگے نگاہ جائے گی یہ موضع سجود کہلاتا ہے، اور اس کی حد شریعت کے اندر 3 صفیں بیان کی گئی ہیں، یعنی جس صف کے اندر انسان نماز ادا کر رہا ہے اس کے بعد 3 صفیں یہ موضع سجود کہلاتا ہے، لہٰذا اب چوتھی صف سے انسان بغیر سترے کی بھی گزر سکتا ہے۔ تو چونکہ جو مسجد حرام شریف اور مسجد نبوی شریف ان کو فی زمانہ فقہاء کرام نے مسجد کبیر کے اندر شمار کیا ہے، لہٰذا اگر وہاں پر کوئی شخص کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے آگے سے گزرنا اسے چاہتا ہے اور گزرنا ہے وہاں سے، تو 3 صفیں چھوڑ کر چوتھی صف سے وہاں سے گزر سکتا ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، بالکل گزر سکتا ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک صورت ہے کہ بعض اوقات جیسے طواف کر رہے ہوتے ہیں اور پیچھے نماز انسان ادا کر رہا ہوتا ہے، تو طواف والے کے لیے اجازت ہے کہ جس صف میں انسان نماز پڑھ رہا ہے یعنی جو سجدے والی جگہ ہے اس کو چھوڑ کر اس کے آگے سے گزر سکتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔